سورہ صافات آیت نمبر 145. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ سورہ صافات کا جو ٹاپک بن رہا تھا کہ جی اٹھنے کا عقیدہ، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں. ایون آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام جن کو اللہ نے عباد المومنین بھی کہا کہ میرے مومن بندوں میں سے ہیں یہ انبیاء کرام، نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے ہیں، لیکن ان کے بھی ہاتھ میں اتھارٹی نہیں، یہ بھی غیب نہیں جانتے اور ان سے بھی بھول ہو جاتی ہے کہ یہ ناراض ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکے کہ جب ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور یہ اس وقت بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکے کہ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا. یعنی یہ ساری باتیں آپ دیکھیں مجھ کو اور آپ کو کس طرح حق پر بلاتی ہیں، کس طرح اللہ کی حقیقت کو ہمارے اوپر کھولتی ہیں، تقدیر کو کھولتی ہیں کہ اگر تم نے معافی مانگی تو اللہ تمہاری تقدیر کی برائی ہٹا دیں گے. تم نے اگر اپنے آپ کو مجرم سمجھا، نہ کہ تم ہمیشہ یہ کہو کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا. سوچیں کہ یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، ہاں اللہ تعالیٰ میں نے کہیں حق مارا ہے، مجھ سے کہیں ظلم ہو گیا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ہمیں اس قصے میں صرف ایک انٹرٹینمنٹ یا انفارمیٹو یہ آیت نہیں ہے، یہ باقاعدہ پورا لیسن اور میسج آپ کے لیے کہ ایک نبی بھی بغیر اجازت ان سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، اور نمبر 2 وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے معافی نہ مانگی ہوتی تو آپ اب قیامت کے دن ہی اس مچھلی کے پیٹ سے اٹھائے جاتے، یعنی یہیں آپ کا انتقال ہونا تھا. اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسے معاف کر دیا اس کی معافی مانگنے پر، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ فَنَبَذْنَاهُ، پس پھینک دیا ہم نے اس یونس علیہ السلام کو، یعنی یقیناً مچھلی نے ان کو اگل دیا. جہاں انہوں نے اس کو سوالو کیا تھا وہاں اس نے اس کو نکال دیا، نگل دیا، اگل دیا، باہر پھینک دیا اس نے. بالعرائی، پھر وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک چٹھیل میدان میں باہر ان کو ریت پر پھینکا گیا ہوگا. وَهُوَ سَقِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ وہ بیمار ہو چکے تھے. ظاہری بات ہے، یہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں کس طرح، کتنی گندگی میں کیا چیز انہیں کھانے کو ملی ہوگی، کیسے رہے ہوں گے. ہم تھوڑی دیر پانی میں رہ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کا کیا حال ہو جاتا ہے. یہ سب اپنے اپنے ایکسپیرینس سے جان سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر چکناہٹ میں ہاتھ رکھنے سے، پانی میں ہاتھ رکھنے سے ہمارے ہاتھوں کا کیا حشر ہوتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا پہلے وَهُوَ ملیم، وہ ملامت زدہ تھے، ان پر الزام تھا اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہیں غلطی کر چکے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا اگر اللہ چاہتے تو یہ ورڈز یوز نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریکشن کرنا چاہتے ہیں، ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور نبی بھی معافی مانگتے ہیں، اور معاف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ تمہاری تقدیر تک کو بدل دے گا تمہاری معافی مانگنے سے. اچھا جی، اب جب ان کو ایک چٹھیل میدان میں، کھلے میدان میں پھینک دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیمار ہو چکے تھے. اب جب اللہ نے انہیں بچایا ہے تو آگے انتظام بھی پھر اللہ ہی نے ان کا کیا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا، اگایا ہم نے اس یونس علیہ السلام پر، یعنی ان کے لیے ایک درخت اگایا، می یقطین، یقطین کا درخت اگایا. یعنی کوئی ایسا پھل ہے، کوئی ایسی چیز ہے
جس سے وہ پھر تندرست ہوئے، ان کے لیے خاص یہ انتظام کیا گیا. اور پھر وَأَرْسَلْنَاهُ، یہ بڑی میرے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ایک شخص سے کوئی ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ نے اب کہا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں جائیں، یعنی ان کی تبلیغ کا کام ختم ہو چکا. اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دل چاہتا ہے کہ جو کام اللہ نے مجھ پر روک دیا تھا ناراض ہو کر، وہ دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر میرے دل کو تسلی ہوگی. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے گناہ کرا، نماز چھوڑ دی، اب وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نماز چھوڑی، اللہ اب میرا کیا حشر ہوگا اور آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا میں نے تندرست ہو کر روزہ چھوڑا، اللہ آپ کہیں ناراض ہو کر مجھ سے یہ ہدایت ہی تو نہیں لے لیں گے. پھر جب تک کہ اس کو دوبارہ روزہ رکھنے نہ مل جائے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے نہ مل جائے، اس کو دوبارہ تبلیغ کرنے نہ مل جائے، اس وقت تک میں سمجھتی ہوں، میری کم از کم یہی سائیکالوجی ہے کہ اگر میں نے کسی وجہ سے، اپنی وجہ سے اور اس میں صداقت نہیں تھی، کچھ دنوں کے لیے درس کو چھوڑ دیا، یوں ہی کوئی صحیح عذر نہیں تھا، اور میں نے اپنی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے یہ درس و تدریس کا کام چھوڑ دیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. تو اب جب تک اللہ مجھے اس کام پر نہ لگا دے، مجھے تسلی نہیں ہوگی، مجھے ایک دلی اطمینان ہوگا کہ شکر ہے کہ میں اپنے دوبارہ نیک کام کی طرف لگ گئی. تو آپ دیکھیں، مجھے وہی چیز یہاں پر میری فیلنگ، مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جو اللہ نے تبلیغ سے ہٹا دیا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اللہ نے انہیں پھر خوش کر دیا. اور ہمیں بتا رہی ہے آیت کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000، ہم نے بھیجا اس یونس کو دوبارہ 1,00,000 لوگوں کے پاس، او یزیدون، یا 1,00,000 سے بھی وہ زیادہ تھے، یعنی بہت لوگوں نے پھر ان سے فیض حاصل کیا، انہوں نے پھر اللہ کا کام میں وہ لگ گئے. اور فآمنوا، یہ جمع کا صیغہ جا رہا ہے، فآمنوا، کہ لوگوں نے پھر ان کی تبلیغ کو سن کر اپنے ایمان کو درست کیا، یعنی اللہ پھر ان سے راضی ہو گئے، انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں تبلیغ کا کام کیا. فمتعناہم، اور وہی جمع کا صیغہ جا رہا ہے، پھر لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، الہین، ایک مقرر مدت تک، یعنی پھر ان کو موت اللہ کی رضا کے ساتھ آئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ، میں اور آپ بھی جہاں کہیں غلطی کر گئے ہیں اور آپ نے اگر ہم سے وہ کام نیکیوں والا چھڑوا دیا ہے، یا آپ ہم سے ناراض ہیں، تو اے اللہ، ہم بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت اپنی طرف متوجہ رہیں گے اور آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، برائیوں سے بچیں گے. اللہ آپ ہم سے بھی وہی نیک کام کرا لیجئے جو آپ کی رضا والا ہو، اور ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. آپ دیکھیں گے بہت پیارا مجھے تو یہ لیسن ملا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کرپٹ عقیدوں کی طرف، کہ لوگوں کے کس کس طرح سے گندے عقیدے، غلیظ عقیدے، کرپٹ عقیدے، بلیف، کانسیپٹ کس طرح کے ہیں، وہ اب آپ کو آگے ملے گا، کیونکہ اب آپ کو نبیوں کے قصوں میں خاص فوکس کرایا گیا. کس کس طرح سے آپ دیکھیں کسی کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ ہمارے لیے ہر طرح سے نبیوں کے جو قصے ہیں وہ لیسن بنتے چلے جاتے ہیں. اب اللہ ہمیں عقیدوں کے بارے میں، بلیفز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فَاسْتَفْتِهِمْ، جو لوگ اللہ کے معاملے میں حق مار رہے ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے، تو پس فتویٰ لیں، ایسے لوگوں سے پوچھئے، ایسے لوگوں سے، علی ربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یقیناً ایسا کوئی کانسیپٹ ہوگا کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بھی بنائی ہوں گی، اور جو کہ قرآن سے ملتا ہے کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائی گئیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو
خدا کا استغفر اللہ بیٹا بنایا گیا اور جناتوں کو ان کا رشتہ دار بنایا گیا. یہ تینوں چیزیں ابھی آپ کو آگے کے رکوع میں ملیں گی. اگر ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم رکوع کمپلیٹ نہ کر سکے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آگے کی کچھ چند آیتوں میں آپ کو تینوں کانسیپٹ ملیں گے کہ فرشتوں کو لوگوں نے بیٹیوں کو کنسیڈر کیا ہوا تھا، اور ولد اللہ یعنی اللہ کی اولاد جو بنائی ہوئی تھی بیٹے کے طور پر وہ بھی آ رہا ہے، اور جناتوں سے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ تھا. استغفر اللہ، یہ لوگوں نے بنایا ہوا تھا، جبکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ کے انڈر ہے. تو اب جناب یہ تینوں عقیدے کچھ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ پوچھو ان سے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور خود ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکہ اناسا، کیا بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو فیمیلز، مونس، لڑکیاں؟ یعنی تم کو کس نے کہا کہ فرشتے فیمیل ہوتے ہیں، مونس ہوتے ہیں؟ اتنا بھی کس نے بتایا؟ یعنی اللہ نے اس کی بھی ہمیں تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہم شاہدون، کیا وہ اس بات کے گواہ ہیں کسی الہامی کتاب سے؟ ان کو کیا اللہ نے کبھی یہ کانسیپٹ دیا ہے؟ جیسے میں اور آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح اس کی شکل کی ہوتی ہے، انویزیبل ہوتی ہے، اور اگر کوئی پاک ہے تو وائٹ کپڑوں میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی کافروں کی روح ہے تو وہ بڑی عجیب سی لال ساڑی میں پہنی ہوئی، ریڈ ساڑی، عجیب سا میک اپ، اور بدروحیں ہوتی ہیں اور ان کے سینگ ہوتے ہیں. ہم نے سب اپنے اپنے ایک کانسیپٹ ایک ویژولائز کیا کہ وہ ایک بالکل انویزیبل سی روح ہوتی ہے، وہ آ کے بیٹھتی ہے، وہ مسکراتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، اور کہتے ہیں میت کو مت رو، اسے تکلیف ہو رہی ہے. یہ سارے کانسیپٹ ہم نے بنا لیے اور اس کو ہم نے ویژولائز کیا، جبکہ اللہ نے اس کی بھی پورے قرآن میں تردید کر دی ہے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں. ایون تم کو کس نے کہا کہ فرشتے مونس ہوتے ہیں، فیمیلز ہوتے ہیں؟ کیا تم گواہ ہو کوئی الہامی کتاب سے، یا کیا تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ، اے لوگوں کان کھول کر بات سنو، غور سے سنو، انہم من افکہم، بے شک وہ اپنے اس جھوٹ میں ہیں. افک یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لیقولون البتہ وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اور ولد اللہ، لوگوں کا دوسرا کانسیپٹ بتایا گیا، اللہ کی اولاد بھی لوگوں نے بنائی. اب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے پچھلا کانسیپٹ سورہ الصافات کا کیا دیکھا کہ نہ اپنے والدین پر بھروسہ کرو دین کے معاملے میں، نہ اپنے علماء پہ، نہ اپنے بڑوں پہ، نہ یہ تواتر اجماع کے راب الاپا کرو. باپ داداؤں کے دین پر چلنے والی ٹرمنالوجی سے اب تمہیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا، جو کہ جاہل قوموں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے اس راہ پر اپنے باپ داداؤں کو پایا. اب ہمیں یہ سٹیٹمنٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے. تو آج کے کچھ نون اسکالرز انہوں نے تقلید کا نام لیا، انہوں نے تواتر کا نام لیا، انہوں نے اجماع کا نام لیا، انہوں نے اجتہاد کا نام لیا، اور انہوں نے اس کو دین کی شکل دے دی. پھر کچھ نہیں سوجا تو ملت ابراہیم کی ٹرمنالوجی یوز کی، جبکہ ہر چیز قرآن سے ثابت ہے. تواتر بھی جو قرآن دے رہا ہے وہی ہوگا، اجماع بھی چاہے کوئی ایک بھی نہ ملے تو اجماع کو فالو کرنا کسی صورت بھی جائز ہی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے مطابق انا اول المسلمین، میں پہل کروں گا فرما برداری کی. ہمیں تو یہاں تک مل رہا ہے. تو خدا کے لیے اپنی اللہ کے تعلق کو کمزور مت کرو، اپنی اللہ کی کتاب کو خود سمجھو، اور اگر بہت زیادہ اللہ سے پیار ہے تو پھر بیسک عربک سیکھ کر، اور کسی پر بھروسہ مت کرو کہ کوئی بھی مجھے میرے رب سے میرے تعلق کو کمزور نہ کر دے.
تو ادھر آپ دیکھیے کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا جو کانسیپٹ ہے کہ فرشتے بیٹیاں کیسے ہو گئیں، مؤنث کیسے ہو گئیں اور اللہ کی اولاد کیسے ہوئی، یہ ان کے باپ داداؤں کا عقیدہ تھا، یہ ان کے باپ داداؤں کی تقلید تھی، یہ ان کے کرپٹ علماؤں کی تقلید تھی، جس کی وجہ سے عام پبلک خود تو اس زمانے کی بھی الہامی کتاب کو فوکس نہیں کرتی تھی اور اپنے بڑوں کو دیکھتی تھی کہ وہ جس بات پر اجماع ہے، جمع ہے اور جو چیز چلتی چلی آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ اپنے کانسیپٹ کو جوڑے رکھتے تھے. اور یہی چیز سورہ صافات آپ کو بتا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ عقیدہ تمہیں جہنم تک نہ لے جائے، کیونکہ آج ہم شکر ہے اللہ کا نہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، شکر ہے آج کا مسلمان اللہ کا کی اولاد بھی نہیں بناتا، شکر ہے اللہ کا آج کا مسلمان جنات کو بھی کوئی رشتہ دار نہیں بناتا. لیکن آج کا مسلمان اللہ رسول پہ قرآن کے علاوہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اپنے فرقوں کے نام پر اتراتا ہے اور پھر اپنے اپنے فتوے بناتا ہے. جب ان کی کتاب سے فتوا لو تو تب یہ نہیں کہتے کہ عورت مفتی نہیں ہے. جب اللہ کی کتاب سے کوئی فتوا مل جائے اور کوئی وہ بات کر دے جو تمہارے تواتر اور اجماع سے ٹکراتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے ان کو کہ کیسے تم نے قرآن سے کوئی فتوا لیا. کیونکہ جب تک کوئی غیر اللہ کی کتاب کا فتوا نہ دے دے، ایون امام کعبہ بھی غیر اللہ ہیں، ایون انبیاء کرام بھی غیر اللہ ہیں. تو آپ سوچئے کہ انبیاء کرام تو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے تھے. لیکن آج کے کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو آپ لے لیجئے، آپ کو اندھا بن کر ان کے پیچھے چلنے کا بالکل اجازت نہیں ہے. بلکہ سورہ طٰہٰ میں آپ ضرور پڑھیے گا، آیت نمبر 99 سے ضرور پڑھیے گا سورہ طٰہٰ. اللہ فرماتے ہیں جس نے اندھا ہو کر اللہ کے دین کو اوبے کیا یا اللہ کے دین کو اندھے بن کر قبول کر لیا تو قیامت کے دن وہ لٹرلی بلائنڈ، لٹرلی اندھا اٹھے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچائے. اور اگر ہم آنکھیں بھی ڈال رہے ہیں، غور سے پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ ہمیں آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ سارے کانسیپٹ کے پیچھے وہی تواتر، اجماع اور بڑوں کی تقلید ہے. تو جناب اللہ نے فرمایا کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ولد اللہ، کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ اس معاملے میں بھی البتہ جھوٹ بول رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے جس میں جنات کے بارے میں اور بتوں کے بھی بارے میں ڈسکس ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.